الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت أننا نرى إخواننا. قال: ألسنا إخوانك؟ قال رسول الله: أنتم أصحابي. إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني. النبي الكريم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. کو پا مردیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. جس سمت چاہیے صفت سیل روا چل. مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ جو ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری. تو اے مولا یثرب آپ میری چارہ سازی کر. تو اے مولا یثرب آپ میری چارہ سازی کر. میرا ایمان ہے افرنگی، میری دانش ہے زناری. میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زناری. اکابرین ملت، زعماء امت اور اس شہر ناپرسا میں محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں رت جگا کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائیوں، واقعہ یہ ہے، یہ میرا شہر ہے، یہ میرا مولد و مسکن. اس کئی دل فریب عنوانات سے مجمع دیکھ چکا ہے. اس شہر میں جب کسی نے لوگوں کو مختلف عنوان سے پکارا، لوگ جمع ہوئے، مگر کوئی عنوان تھا عصبیت کا، کوئی عنوان تھا قوم کے حقوق کا، کوئی عنوان تھا معاشی حقوق کا، کہیں عنوان تھا اس شہر کے حقوق کا. مگر آج رات اس شہر کے باسی، اس پریشان حال شہر کے باسی، اس پرآشوب شہر کے باسی، خیمہ صبر و رضا میں رہنے والے شہر کے باسی اپنے حق کے لیے نہیں بلکہ اس رات محمد رسول اللہ کے حق کے لیے جمع ہوا اور یہ خیال کر رہے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ آسمان کے تیور بھی بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، زمین میں دریا بھی مچلے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ احساس پریشان کر رہا ہے کہ اس ملک میں اس وقت ہمارے بھائی مختلف آسیب کا شکار ہیں، مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں. لیکن امید یہ ہے کہ آج کا مجمع جب نبی اکرم شفیع اعظم کی محبت میں یہاں جمع ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ مجمع ایک دعا کی روح اختیار کر لے گا، ایک مکمل سراپا عز کی صورت اختیار کر لے گا اور آسمان مالے سے مطالبہ کرے گا: رب کریم، ہم تیری آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کو اپنے بس کے مطابق تیار ہیں. ہم نے اپنے گھروں کے بے خانما ہونے کا احساس نہیں کیا. اس شہر میں مختلف مصائب، مختلف پریشانیاں اس وقت اس کے شہریوں کو درپیش ہیں. اس
اس کے شہری مختلف پریشانیوں کا شکار ہے، مگر ہم کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحات کے لیے اس رات کے اس پہلو میں تمام چیزوں کو نظر انداز کر کر اپنی گواہی دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جب حقوق سے حقوق ٹکرائیں گے، جب معاملے سے معاملہ ٹکرائے گا، اور جب محمد رسول اللہ کے حق کی بات آئے گی تو یہ مجمع اسی طرح رات کی تنہائیوں میں نکل کھڑا ہو کر تاجدار ختم نبوت کے حق کے لیے جمع ہو جائے گا۔ نعرے تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت زندہ ہے بنوری، زندہ ہے بنوری! نعرے تکبیر! عزیزان گرامی قدر، یہ مجمع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دل نشین حدیث کا مصداق بن کے جمع ہوا ہے۔ آقا مدنی نے جس کے لیے آسمان سے وحی اتری، جس کی تمناؤں کی نوید بن کر تحویل قبلہ کا حکم اترا، اس نے فرمایا لیتنا نرا اخواننا، کاش میں اپنے بھائی دیکھ لوں۔ صحابہ طرف اٹھے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ السنا اخوانک، اے اللہ ہم تو تیرے بھائی، یا رسول اللہ کیا ہم تمہارے بھائی نہیں؟ ہم تو تیرے نام پر اور مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا انتم اصحابی، تم بے غیر معمولی درجے کے حامل ہو، تم میرے بھائی نہیں، تم میرے لاڈلے اور چہیتے صحابہ ہو، مگر میرے وہ بھائی آئیں گے، وہ بھائی ہوں گے قوم آمنوا بی، جو تا قیامت صرف میری نبوت پر ایمان رکھیں گے۔ مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مگر جب جب میرے نام کا نعرہ بجے گا، جب جب میرے نام کے بارے میں بلایا جائے گا، یہ سر بکف سر بلند ہو کر دیوانہ وار رات اور دن کی پرواہ کیے بغیر باہر نکل آئے۔ یہ مجمع اس حدیث کا مصداق ہے۔ عزیزان گرامی، اس مجمع کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے، میرے بائیں دائیں طرف بانی پاکستان کی آخری آرام گاہ ہے، اور کچھ فاصلے پر بر صغیر پاک و ہند کی مشہور درسگاہ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں وہ شخص کی مرکز ہے، محدث العصر حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کی مرکز ہے، جس نے حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کے الف سے شروع ہونے والی تحریک اپنی جاں گسل محنتوں کے ساتھ اپنے نام کی یا پر ختم کر کر ایک باب مکمل کیا۔ ایک طرف بانی قائد کا مدار ہے، دوسری طرف کچھ فاصلے پر محدث العصر رحمت اللہ علیہ کی مرکز ہے، درمیان میں یہ مجمع ہے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے اس پاکستان کی بنیاد اسلام کے نام پر رکھی گئی تھی۔ یہ ایک خطہ تھا، بر صغیر پاک و ہند ایک خطہ شمار کیا جاتا تھا، نسلیں ایک تھی، رنگ ایک تھے، رشتہ داریاں موجود تھی۔ اس خطے کے اندر لکیر کھینچی قائد اعظم نے نعرہ بلند کیا تھا، آواز لگائی تھی کہ خطے کی بنیاد اسلام بنے گا۔ پنجابی ہونے کے باوجود اس لکیر کے پار نہ جا سکا، پٹھان ہونے کے باوجود آج بھی اس لکیر کے پار نہیں جا سکتا، بلوچستان بلوچی ہونے کے باوجود اس لکیر کے پار نہیں جا سکتا۔ پھر وقت آیا، محمد العصر نے زمین پہ لکھی ہوئی لکیر کو اٹھا کے آئین کا حصہ بنایا۔ جب ریاست کی بنیاد اسلام ہوگی، پھر لکیر وہاں بھی لگے گی، وہاں ریاست کو بتانا پڑے گا، آئین میں لکھنا پڑے گا کہ ریاست مسلمان کسے سمجھتی ہے۔ محدث العصر محمد بنوری رحمت اللہ کی قیادت میں جو تحریک چلی وہ پاکستان کی تکمیل کی تحریک تھی، جس نے آئین میں درج اس لکیر کو مٹانے کی کوشش کی۔ آئین کی لکیر نہیں مٹے گی، پاس سے لکیریں مٹ جائیں گی، یہ خطہ اپنی شناخت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ واقعہ سبق دے رہا ہے، یہ گواہی یاد رکھنا، یہ واقعہ بتا رہا ہے پاکستان کی تکمیل اس تحریک ختم نبوت کی مرہون منت ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، پوری اعتماد کے ساتھ دنیا کے پورے فلسفوں کا
اپنے تئیں مطالعہ کرنے کے بعد اس سازش کے خود و خال ہمیں سمجھ میں آ چکے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ عقیدے کی بحث کو مسلمان کی نگاہ میں کمزور کر دیا جائے. خیال یہ ہے کہ یورپ جس نے فلسفے کی بنیاد نیچے جیسے فلسفیوں کے افکار پر رکھی، موریلٹی از ڈیڈ، اخلاقیات کا تیا پانچا کر دیا، اس کا خیال یہ ہے کہ انسانوں کو عقیدے کے نام پہ بے حس بنا دیا جائے. یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ عقیدے کے کس عقیدے کے حامل ہیں. اب فیصلہ ہے والآخرۃ خیر من الاولی. وقت گزرتا جائے گا، محمد کے شہدائی اس نبوت کو ماننے والے بڑھتے چلے جائیں گے. مرحلہ جہاں آئے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ زمین ختم ہوگی، یہ آسمان ختم ہوگا، پھر جو بادشاہت اب دیکھنے والوں کو روحانی آنکھوں سے نظر آتی ہے اور کبھی کبھی مادیت کی مادیت کے جلوے میں نظر آتی ہے، تھوڑی سی جھلک دکھاتی ہے، پھر لواء الحمد ہوگا، محمد عربی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اوپر آسمان میں لمن الملک کا نعرہ لگے گا، نیچے پناہ صرف اس کو ملے گی جو محمد عربی کی نبوت کو ماننے والا. لہذا اطمینان کے ساتھ اس سلسلے سے وابستہ ہو جائیے. اس سلسلے کی دعوت جب بھی اٹھے، جس طرح بھی اٹھے، اپنی شہادت دینے کے لیے آئیے. سیاست کے میدان الگ ہے، ریاست کے معاملات الگ ہے، حقوق کے معاملات الگ ہے، مگر ہمارے اور آپ کے لیے ایک گارنٹی سب سے ہے کہ اگر ہم اس مشن کے ساتھ، اس وابستگی کے ساتھ قائم رہے تو ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے جنت طے ہے اور جنت نصیب میں ہے. اللہ تعالی ہمارے تمام لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے. یہ وقت آئے گا، آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، آسمان ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. اس قدر ترنم آفری ہوگی باد بہارا، اس قدر ترنم آفری ہوگی باد بہارا کہ نکت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی. آ ملیں گے سینہ چاکارے چمن سے سینہ چاک، آ ملیں گے سینہ چاکارے چمن سے سینہ چاک. بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آئے گا توحید کا پیغام، پھر دلوں کو یاد آئے گا توحید کا پیغام. پھر خاک جبین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.